سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا نبی السلام علیکہ۔ آئیے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ القول البدیع میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا اور اچانک مجھے ایک صاحب نظر آئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ میرے دل میں گمان ہوا کہ شاید یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میرا نام خضر ہے۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے، ان کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ یہ الیاس علیہ السلام ہے۔ میں نے عرض کی اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو، کیا آپ دونوں حضرات نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ہم نے زیارت کی ہے۔ میں نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا کوئی ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اسی طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے، اور نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ و سلام زینت عرش معلی، زینت عرش معلی، الصلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ و سلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پروگرام کے مختلف مراحل سیگمنٹس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پہلے بتاتا چلو ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد بلال اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد زبیر اتاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد صدیق اتاری تشریف فرمائیں انشاءاللہ۔ ہم اپنے اس پروگرام میں کلام بھی شامل کرتے ہیں، گفتگو بھی ہوتی ہے، مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹ سے پہلا سیگمنٹ جو ہے ہمارا وہ فیضان دلائل الخیرات، جس میں دلائل الخیرات کا منتخب درود پاک ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا سیگمنٹ ہمارا ہے لفظ سے شعر پڑھیں، اور تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام، چوتھا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں،
اور 5واں سیگمنٹ ہے گلدستہ درود و سلام، ادب کے ساتھ نبی پاک کے بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس سیگمنٹ سے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بدرو تو چاند تم پہ کروڑوں درود، غیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ساتھ ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ساتھ ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ساتھ ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کام بولے دیجئے تم کو جو راضی کرے، کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ایک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تو چاند تم پہ کروڑوں درود، غیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں سلام۔ ماشاءاللہ۔ بلال بھائی، دلائل الخیرات شریف سے ایک منتخب درود پاک دکھایا گیا، اس کی آواز بھی سنی ہے، اس کا ترجمہ اگر آپ بیان فرما دیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلائل الخیرات شریف کی اپنی ہی ایک الگ شان ہے، ایک الگ بات ہے، اور اس بات کا بالکل مظہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، اللہ اسے بھی اور اس کے کلام کو بھی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ یہ جو آج ہمارے سامنے جو عبارات ہیں، بڑی خوبصورت عبارات ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد حتی لا یبقى من الصلاة شیء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، یہاں تک کہ درود میں سے کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ یعنی درود کے جتنے افراد ہیں، درود کا جتنا حصہ ہے، وہ سارے کے سارے حصے حضور کو بھی ملے، کمال کے آل کو بھی ملے۔ کیا بات۔ اگلا جملہ ہے وارحم سیدنا محمد وآل سیدنا محمد حتی لا یبقى من الرحمت شیء، اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما، یہاں تک کہ رحمت سے بھی کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ اور تیسرا جملہ ہے وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد حتی لا یبقى من البرکۃ شیء، کہ اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، یہاں تک کہ برکت میں سے کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ اور آخری جملہ ہے وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد حتی لا یبقى من السلام شیء، کہ اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر سلامتی نازل فرما، یہاں تک کہ سلامتی میں سے کوئی حصہ باقی نہ بچے۔ یعنی درود ہو
سلام ہو، برکت ہو یا رحمت ہو، اس سے وافر حصہ، پورا حصہ کمال کے ہمارے ساتھ سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرما اور ان کی آل کو بھی عطا ماشاءاللہ، یعنی اس میں انتہا کو، جس کو کہیں نا کہ تمام و کمال درجات کے ساتھ وہ ساری رحمتیں ہو جائیں، سارے سلام ہو، ساری برکتیں ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ کے آل کو اللہ کریم عطا فرمائے۔ یہ بڑے خوبصورت انداز میں صاحب دلائل الخیرات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ الفاظ تحریر فرمائے ہیں، اور بڑے خوبصورت سیکھے، انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو۔ اچھا بلال بھائی، ساتھ ہی اگر آپ درود پاک کی فضیلت پر کوئی واقعہ، کوئی روایت وغیرہ بیان کرنا چاہیں تو آپ بالکل بیان کیجئے، پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف میں چونکہ ماشاءاللہ یہ جو آپ کا سلسلہ ہے یہ ہے ہی درود و سلام سے متعلق، بالکل، اور یا نبی سلام علیکہ جو آپ نے اس کو عنوان رکھا ہے بڑا خوبصورت ہے کہ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ جی، اور یقیناً جو ساری سلامتیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمائی ہیں، اور آج کائنات میں اگر کہیں بھی کچھ سلامتی ہے، یا آخرت کے اندر بھی اگر کہیں کسی کو کوئی سلامتی کا کوئی حصہ ملے گا تو وہ حضور ہی کے صدقے میں ملے بے گا۔ شک۔ یہاں پر میں 2-3 باتیں بنیادی طور پر عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ علماء اسلام نے اس بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس درود کو ہمارے لیے لازم کیوں فرمایا، اس کا حکم ہمیں کیوں ارشاد فرمایا۔ کوئی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر اگر ہمارے ساتھ بھلائی کرے، جی، اچھا بعض اوقات کسی غرض کی وجہ سے بھی بھلائی کرے، ہم تب بھی اس کے احسان کو احسان اور بھلائی کو بھلائی ہی کنسیڈر کرتے ہیں، جی، اور اس کا بدلہ بھی احسان اور بھلائی کے ساتھ دینا ہی پسند کرتے ہیں۔ جی، لیکن اگر وہ محبت اور وہ احسان اور وہ بھلائی بے لوث اور بے غرض ہو جائے، بغیر کسی بدل کے ہو جائے، تو وہ یقیناً ایک امر محبت ہوتی ہے، بالکل، اور اس کے کا بدلہ چکانا اور اس کا احسان مند رہنا یہ اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ صحیح بات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو اللہ نے سراپا رحمت بنا کر ہم کو عطا فرمایا، اور اس احسان کا بھی قرآن میں ذکر فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر کے تم پر احسان کیا، تو فرمایا کہ ان کے اتنے احسانات ہیں، ان کی اتنی محبتیں ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم اگر امتی پوری زندگی بھی حضور کے نام کی مالا جپتے گزار دیں تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر بھی ہمیں ایک چیز وہ دی کہ کم سے کم احسان مندی جتلانے کا اور بتانے کا اور دکھانے کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ان کا ذکر ہو یا تمہارا ان کا ذکر کرنے کا دل کرے تو تم نے ان پر درود پڑھنا ہے، ان پر سلام بھیجنا ہے۔ کیا بات۔ تو جب ہم درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، تو ہم کوئی بدلہ اتارنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اس احسان مندی کا ذکر کرتے ہیں جو حضور کے صدقے میں اللہ کی طرف سے ہم کو ملی۔ اور کمال یہ دیکھیے کہ ہم درود پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بدلے میں ہمارے ایک بار کے پڑھے ہوئے میں 10 مرتبہ کی رحمتیں بدلے میں ہمیں اور عطا فرماتا ہے۔ تو یعنی جو ہم ایک کوشش کر رہے تھے اپنی احسان مندی دکھانے کا، ہم گویا کہ مزید احسان تلے آ جاتے ہیں کہ رب کی ان رحمت کے صدقے میں اللہ کی اور رحمتیں ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ علماء اسلام نے اس بات کو بیان کیا، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس چیز کو ذکر کیا کہ جب بندہ درود پڑھے تو درود کے ساتھ سلام بھی پڑھے۔ صحیح، جیسا آپ کے سلسلے کا نام بھی ہے یا نبی سلام علیکہ، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں صلو علیہ وسلموا تسلیما، دونوں کا درود کا بھی ذکر ہے اور سلام کا بھی ذکر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی کتابوں کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتا تھا تو صرف درود لکھتا تھا۔ صحیح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم درود مکمل کیوں نہیں لکھتے؟ اللہ کہتے ہیں اس خواب میں حضور کی زیارت کرنے کے بعد اب میں جب بھی حضور کا ذکر کرتا ہوں تو میں ساتھ میں درود کے ساتھ سلام کا بھی ذکر کرتا ہوں اور دونوں چیزیں ذکر کرتا ہوں، چونکہ قرآن کریم نے ہمیں دونوں چیزوں پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی ذکر کرنے کے میں چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا، اس چیز کو اپنے اوپر لازم کیا جائے۔ اچھا علماء نے ایک تعداد بیان کی ہوئی ہے کہ 313 مرتبہ درود پڑھنا یہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے میں شمار ہوتا ہے، لیکن جو عشق کا تقاضا ہے وہ تو یہ ہے کہ تسبیحاں بھی نہ ہوں اور کاؤنٹرز بھی نہ ہوں اور بندہ ان کے احسانات بے شمار ہیں تو ان پر درود و سلام بھی بے شمار مرتبہ پڑھے۔ اچھا اگر کوئی عادت بنانے کے لیے یہ چیزیں ساتھ بھی رکھتا ہے تو 100 مرحبا، اس طرح بھی عادت بنائی جا سکتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ ایک بزرگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بزرگ نے خواب میں زیارت کی، تو پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرمائی، آپ کو بڑے اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ
خدا کی قسم درود پاک کی کثرت نے بچا لیا ورنہ میں ہلاک ہو جاتا. ہاں اگر درود نہ ہو تو اگر درود نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو درود پاک کی جو کثرت ہے، دیگر اعمال بھی یقیناً کرنے ہیں، فرائض جو سارے پورے کرنے ہیں، لیکن ان فرائض کے بعد اپنے جو اوقات ہیں ان میں درود پاک کو لازم کر لیں. اور آخری بات میں یہاں پر ایک عرض کرنا چاہوں گا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے خواب میں زیارت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، امام شافعی جو تھے آپ پر بڑا درود پڑھتے تھے، تو آپ کی طرف سے ان کو کیا عطا کیا گیا جب وہ دنیا سے گئے؟ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے اللہ سے عرض کی کہ مولا حساب نہ لے، شافعی کا حساب نہ لے. کیا بات! کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ جب مجھ پر درود پڑھتے تھے تو ایک بڑے خاص انداز میں درود پاک پڑھتے تھے، اور وہ انداز ان کا کیا ہوتا تھا درود پاک پڑھنے کا؟ وہ جو ان کے الفاظ تھے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون. اللہ اللہ کہ اے اللہ، جب جب کوئی ذکر کرنے والا حضور کا ذکر کرے اور جب جب کوئی ان کے ذکر سے غافل ہو، ہر اس لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل. اللہ، تو ہر وقت ہی آ گیا، ہر وقت ہی ہو گیا کہ یا تو کوئی غافل ہوگا یا کوئی پڑھ رہا ہوگا. تو کہہ رہے ہیں اس محبت والے انداز کی وجہ سے میں نے اللہ سے عرض کی کہ حساب نہ ہو. اور جب کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں زیارت کی تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے بخش دیا، اس درود کی وجہ سے بخشا اور اس شان سے بخشا کہ فرمایا جس طرح دلہن کو سجایا جاتا ہے مجھے بھی سجایا گیا، اور جس طرح دلہن پر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں اسی طرح مجھ پر بھی پھول نچھاور. اللہ اللہ، واہ واہ. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام ہے، فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم نعت خواں اسلامی بھائیوں کے ساتھ الفاظ دکھا کر اشعار پوچھنا چاہتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیے. سبحان اللہ. یا نبی سلام علیکہ. جی، ہمارے ساتھ صدیق بھائی ہیں اور زبیر بھائی ہیں. ان کو 6 نمبر دکھائے جائیں گے، ان نمبرز کے پیچھے الفاظ ہوں گے. لفظوں سے انہوں نے شعر کو پڑھنا ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ یا تو درود و سلام کا شعر ہو یا پھر ایسا شعر ہو جس کے اندر لفظ سلام یا لفظ درود آیا، چاہے وہ کسی اور کلام کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر سلام اور درود اس میں یا ہونا ضروری ہے. آئیے نمبر دکھاتے ہیں. پہلے صدیق بھائی نمبر چوائس کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ شعر پڑھیں گے. دکھائیے گا. یا نبی سلام علیکہ. جی صدیق بھائی 6 نمبر آ گئے ہیں، آپ بتائیں. نمبر 2. نمبر 2 کے پیچھے لفظ دیکھیے گا، حیدر کرار. حیدر کرار، ایسا شعر پڑھنا. آپ نے کاؤنٹر چلا دیجئے صدیق بھائی کے لیے. صدیق بھائی شعر پڑھیں گے حیدر کرار. رحمتیں لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر. رحمتیں لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر. میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام. السلام 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 یا رسول اللہ. السلام 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 یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ، درست آپ نے شعر پڑھا ہے. حیدر کرار اس میں آ گیا ماشاءاللہ. بلال بھائی حیدر کرار کا مطلب کیا ہے، یہ بیان کر دیں گے آپ؟ حیدر یہ مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا لقب ہے جی. اور حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر. واہ. اور کرار ہوتا ہے پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا. واہ واہ. مولا علی المرتضی کی شان اور آپ کی شان شجاعت یہ ہے کہ آپ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں اور کائنات کا کوئی دشمن آپ کے سامنے
ٹک کر کھڑا ہونے والا نہیں ہے، چونکہ آپ خدا کے بھی شعر ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شعر ہیں، اسد اللہ و اسد رسول. اللہ. جی ہاں بالکل. اور اس شعر میں جس طرح فرمایا گیا کہ رحمتیں لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام. تو اہل سنت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب درود پڑھتے ہیں تو ان کے تابع کر کے ان کی آل پر بھی پڑھتے ہیں اور ان کے اصحاب پر بھی پڑھتے ہیں. صحیح. اور جو صلات ہے جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کر کے بولا جاتا ہے تو مراد یہی ہوتی ہے کہ حضور پر بھی رحمتیں ہوں، ان کی آل پر بھی رحمتیں ہوں اور ان کے اصحاب پر بھی. یہاں تو چاروں یاروں کا ذکر ہے ماشاءاللہ، اور 4 یاروں پر سلام ہے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. 4 یاروں کا بھی ذکر ہوا، حیدر کرار کا بھی ذکر ہوا. آئیے اگلا نمبر پوچھتے ہیں ہمارے زبیر بھائی سے. زبیر بھائی دیکھیے گا نمبر اور بتائیے. نمبر 1 جی، نمبر 1 کے پیچھے لفظ ہے شہد. شہد اور کاؤنٹر چل رہا ہے. شہد خارے لعاب زمان نبی، شہد خارے لعاب زبان نبی، شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی ہیر عصمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کن کا ذکر کر رہے ہیں یہ شہد خار لعاب زبان نبی؟ اللہ اکبر. اور مطلب یہ بتا دیں اضافت کے ساتھ یہ سارا. جی ہاں، سارا ایک کنٹینیو اضافتیں ہیں اس میں، توالی اضافہ جنہیں کہا جاتا ہے ہمارے ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک لعاب دہن کو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر شہد کہا ہے. واہ واہ واہ. حقیقت یہ ہے کہ شہدوں کا شہد ہے وہ، بالکل. اور دنیا کی ہر چیز کی مٹھاس اس لعاب کے توسل سے اللہ پاک نے اس میں مٹھاس رکھی ہے. تو یہاں پر جن کا ذکر ہے وہ مراد ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے، اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جان، جی جی. ان کا یہاں پر ذکر ہے. اور دراصل یہ جو شعر ہے نبی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، یہ اشارہ ہے کچھ روایتوں کی طرف. جی جی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنے لعاب دہن سے گھٹی دی تھی. واہ واہ. اچھا، اسی طرح ایک مرتبہ سفر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین ان دونوں کے رونے کی آواز سنی. تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو بتایا گیا کہ پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور پانی کا پتہ کیا گیا پانی موجود نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ باری باری دونوں کو مجھے دیا جائے. واہ واہ. تو پہلے امام حسن کو حضور نے اپنی گود میں لیا اور ان کے منہ میں اپنی زبان شریف آپ نے ڈالی، اور امام حسن ان کی مبارک زبان کو چوستے رہے، لعاب دہن کا سے حصہ پاتے رہے، یہاں تک کہ سراب ہو کر خاموش ہو گئے. سبحان اللہ. اور بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ عاشورہ کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے جو اہل بیت کے جو بچے تھے ان سب کو بلایا اور ان سب کو اپنے لعاب دہن سے آپ نے حصہ عطا فرمایا اور کہا کہ اب رات تک ان کو دودھ نہ بھی پلایا جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں. تو یہ وہ حضرات ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب دہن سے، جسے اعلیٰ حضرت نے شہد فرمایا ہے، حصہ ملا ہے، گھٹی بھی ملی ہے، اور فرمایا کہ چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. یعنی شہد خوار مطلب شہد پینے والے، اور چاشنی کا مطلب ہوتا ہے ذائقہ، اور گیر کہتے ہیں لینے والے کو، پکڑنے والے کو، اور عصمت کہتے ہیں پاکیزگی کو. تو انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لعاب دہن والا شہد پیا تو حضور کی جو پاکیزگی اور عصمت کا حصہ تھا وہ چاشنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان پر لاکھوں سلام ہو، ان کے صدقے اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے. جی صدیق بھائی آپ کو نمبر دکھائے جا رہے ہیں، نمبر دیکھیے اور نمبر بتائیے گا. جی دکھائیے گا. نمبر 5 پنجے تن کی نسبت سے 5واں ہے، اور اس میں دیکھیں لفظ آپ کو دکھایا جا رہا ہے طہارت. پنجے تن کی طہارت کی برکت سے طہارت، ایسا لفظ ایسا شعر پڑھیں جس میں طہارت آئے، اور شاید وہ ہے بھی اہل بیت کے تعلق سے. پڑھیں شعر پڑھیں ذرا.
اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پلا ہو سلام، بانوان طہارت پلا ہو سلام۔ حیدر کرار کا ذکر ہوا، حسن و حسین کا ذکر ہوا، صدیق اکبر فاروق اعظم کا ذکر ہوا، عثمان غنی کا، اب امت کی ماؤں کا ذکر ہے، کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ مادر کا جو لفظ ہے فارسی میں ماں کو کہتے ہیں، اور مادران یہ اس کی جمع ہے کہ بہت ساری مائیں، تو اہل اسلام کی مادران شفیق یعنی مسلمانوں کی شفقت والی مائیں۔ یہ کون سی مائیں مراد ہیں؟ قرآن میں اس کا ذکر یوں ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم، کہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، پاک بیویاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کا اس شعر میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسرے مصرے میں کہا کہ بانوان طہارت، بانوان کہتے ہیں بیویوں کو، جی، تو بانوان طہارت پاکیزہ بیویاں۔ یہاں پر بھی اعلیٰ حضرت نے دراصل قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کی طرف ذکر فرمایا ہے، جہاں سے یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں وہاں تو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا یوں کیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی لوگ کہیں کہ جناب نبی کے جیسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ نبی کی بیویوں جیسی بھی کوئی عورت نہیں ہوتی۔ تو جب نبی کی ازواج جیسی کوئی زوجہ، کوئی بیوی، کوئی عورت کائنات میں نہیں ہو سکتی تو حضور جیسا کون کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو اہل بیت کا مصداق اول جسے قرآن نے بیان کیا وہ یہی بانوان طہارت ہیں، مسلمانوں کی پاکیزہ مائیں ہیں، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناپاکی کو، رجس کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دینا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر ان پاکیزہ ماؤں کا ذکر ہے کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس طور پر شان بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی زبیر بھائی، اب آپ کا نمبر آپ بتائیں گے، دکھائیے گا جی۔ جی نمبر 4، بحر حسین یا بحر حسین؟ بحر حسین، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو بحر حسین۔ قبلۂ کونین ہے سرکار امام القبلتین تھا، اور سیدی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر ہے۔ اب اس شعر میں بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ قبلہ کونین ہے سرکار امام القبلتین، امام اور قبلے کا بڑا تعلق ہے، اور دونوں کا کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف منہ ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام القبلتین ہیں کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز ادا فرمائی ہے، اور خانہ کعبہ تو بنا ہی قبلہ آپ کی چاہت اور مرضی سے۔ تو امام القبلتین یہاں پر امام ہیں، لیکن اگر کونین کی بات کی جائے، دونوں جہانوں کی بات کی جائے، تو دونوں جہانوں کا قبلہ آپ کی ذات حضور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کچھ آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح آپ ہیں فاتح بدر و حنین، یعنی جنگ بدر ہو یا جنگ حنین ہو یا کسی بھی غزوے کی بات ہو، اس کی فتح کا صحرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کے سر پر سجایا ہے۔ اور پھر آگے ایک دعا ہے، ایک التجا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ امن و چین اگر آپ کے در سے کوئی دور ہو جائے تو پھر اسے یہ چیزیں کہاں مل سکتی ہیں؟ نہیں مل سکتی۔ امن و چین سارے کا سارا وہ آپ کے در سے ملتا ہے۔ اور ہم پہ بھی چشم کرم ہو سیدی بحر حسین، بحر
کا جو لفظ ہے با دو چشمی ہا اور را، جی، اس کا مطلب ہوتا ہے صدقے، اور واسطہ، اس کے را کے نیچے جب زیر لگا کر اضافت کی گئی حسین کی طرف تو بہر حسین کا مطلب بن گیا حسین کے صدقے۔ تو یا رسول اللہ اپنے نواسے، اپنے نور نظر امام حسین کے صدقے ہم پر بھی نظر کرم فرمائی اور ہم کو بھی امن و چین عطا فرمائی۔ سبحان، یعنی اپنے در سے وابستہ رکھیے تاکہ جو امن و چین آپ کے در سے بڑھتا وہ ہمیں بھی ملتا رہے، آمین۔ اللہ کرے ہمارے حق میں بھی ایسا ہی ہو جائے۔ آئیے اگلا نمبر بتائیں گے ہمارے صدیق بھائی، دو ہی رہ گئے اب صدیق بھائی، 6 یا 3؟ اچھا 3 لیں گے آپ، چلے بھائی تیسرا بتائیے۔ کربلا، واہ بھائی واہ، کربلا پہ تو بہت سارے شعر مل جائیں گے، اب آپ دیکھیں کیا پڑھتے ہیں۔ جس کے سینے کربلا میں جان دی، جس کے سینے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمان داروں کو سلام، ان سبھی ایمان داروں کو سلام۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں جیسے ذکر کیا کہ ان سبھی ایمانداروں کو، تو کربلا میں صرف اہل بیت اطہار تھے قافلے میں یا اور بھی حضرات تھے؟ نہیں، کربلا میں خالی اہل بیت اطہار نہیں تھے بلکہ دیگر افراد بھی موجود تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے 4 نوجوان فرزند، سبحان اللہ، یہ بھی کربلا کے اندر میدان میں موجود تھے، اور اسی طرح مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھی 5 شہزادے جو اس میدان کے اندر موجود تھے۔ اسی طرح جو یہ تو اہل بیت کے افراد ہوئے، 19 افراد تقریباً اہل بیت کے تھے۔ جی ہاں، اور یہ تقریباً اس کے علاوہ جو کئی صحابہ کرام کے جو اولاد کے افراد تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور ان سب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ان کے لیے حقیقی طور پر ذکر کیا گیا کہ یہ سارے کے سارے ایماندار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے ایمان کا صدقہ عطا فرمائے۔ اللہم، حضرت حور کہاں وہ لشکر اعداء سے نکل کر آئے اور امام حسین کے قدموں میں آ گئے، پھر ہم وہ راستے نکلتے ہیں جہنم سے خدا، یوں نکلتے ہیں جہنم۔ تو یہ ایمان تھا نا ان کا کہ وہ ان کو لے کر آ گیا، تو ایمان کی برکت اور پھر ایمانداروں کو سلام۔ تو ایک ہی نمبر رہ گیا زبیر بھائی، ہم وہ کھلوا دیتے ہیں آپ کے لیے، اس کے دیکھیں لفظ کیا آتا ہے اس 6 نمبر کے پیچھے۔ مشکل کشا، سبحان اللہ، مشکل کشا۔ ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو مشکل کشا۔ آپ کا ٹائم جا رہا ہے۔ مشکل کشا پہ بہت سارے شعر مل جائیں گے، اسی سلام کا بھی شعر مشکل کشا پہ مل جائے گا آپ کو۔ صدیق بھائی آپ کے ذہن میں کوئی شعر آ رہا ہے مشکل کشا پر سلام کا؟ یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، سب جان ساروں کو سلام، آپ کے سب جان ساروں کو سلام۔ اب یہاں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ مدینہ چلنے کے ناظرین جان نثار کی بات کریں، جو یعنی واقعہ کربلا میں نہیں تھے، واقعہ کربلا کے بعد بھی بہت سارے محبان حسین نے جان دی۔ جیسا کہ اگر ہم واقعہ کربلا میں حضرت حور کو دیکھیں، اس کے بعد جب یہ قافلہ چلتا ہے تو وہ ایک بی بی جو حضرت سیدہ زینب کی بارگاہ میں آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتی ہوں، ان کے جان دینا۔ پھر دربار ابن زیاد میں جو ہے ابن عفیف ایک جو محب اہل بیت کا، ان کا جان دینا۔ تو یہ وہ سارے جان نثار تھے امام حسین کے محبت کرنے والے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانیاں دی۔ تو امیر سنت کہتے ہیں کہ آپ کے سب جان نثاروں کو سلام، تو ہمارا بھی ان کو سلام، و اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، کربلا والوں کا فیضان عطا فرمائے۔ ہمارا الحمدللہ اس سیگمنٹ مکمل ہوا، نعت خانوں نے بڑے اچھے انداز میں جواب دینے کی کوشش کی، وضاحت بھی ہمارے بلال بھائی نے بہت خوبصورت انداز میں کی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ سبحان اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ۔ پیارے نبی کے پیارے نام میں ہمارا انداز بلال بھائی یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو مبارک نام کا جو ایک حرف یا 2 حرف دکھائیں گے، پھر آپ نے ایک ایک حرف کر کے پہچاننا ہوگا۔ اگر آپ پہچان بھی جائیں تب بھی آپ نے ایک ایک حرف ہی بتانا ہے، تاکہ ایک تھوڑا سا جستجو رہے، ایک سسپینس رہے
اور پھر ناظرین بھی اس پہ غور کرتے ہیں کون سا نام مبارک ہے. پھر جب وہ نام مکمل ہو جائے گا پھر اس کا معنی بھی آپ نے بتانا ہے. جی دکھائیے گا حرف، نام مبارک کا حرف دکھائیے گا تاکہ ہمارے بلال بھائی اسے پہچاننے کی کوشش کریں. جی حضرت، ایک لفظ دکھایا گیا آج، حرف را. اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ کون سا مبارک نام ہے. اب ایک ایک حرف آپ بتاتے جائیں. الف ہے اس میں؟ جی الف شاید ایک سے زائد مرتبہ آئے گا. دکھائیے گا. بالکل ایک مرتبہ تو آ گیا، 2 مرتبہ ہو گیا. ماشاءاللہ صحیح. مزید با. با، جی با بھی آئے گا. سبحان اللہ. شاید پہلا لفظ آپ پہچان گئے ہیں، اگلا آپ حرف بتائیں. لام. لام، جی لام بھی ہے. غلطی ابھی تک کوئی نہیں ہوئی آپ سے، ماشاءاللہ آپ چل رہے ہیں. جی اس میں نون ہے. نون 2 مرتبہ ہے. سبحان اللہ. دوسرا بھی دکھا دیں. واہ بھائی واہ، اب تو پہنچ ہی گئے ہیں آپ. صاد. صاد بھی ہے. جی صبح سبحان اللہ. ہا. ہا بھی ہے. اب ایک ہی حرف رہ گیا. واو. واو. ماشاء اللہ درست آپ نے جواب دیا ہے. اب یہ مکمل جملہ ہو گیا ہے. جو نام مبارک مکمل دکھایا جائے. کیا نام مبارک ہے ہمارے بلال بھائی پڑھ کر اس کا معنی بتائیں گے. اس کے بعد نور پر شعر انشاءاللہ ہمارے نعت خواہ پڑھیں گے، اور اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو بھی کریں گے. دکھائیے گا جی. صاحب النور. نور والے. نور والے. سبحان واہ واہ اللہ. کیا بات ہے. نور والے، کوئی شعر تو پڑھ دیں نور والے پر آپ. اعلیٰ حضرت کا بھی بڑا شعر ہے. نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. اللہ اللہ سبحان اللہ. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. ماشاءاللہ. حضور نور کا ذکر ہو رہا ہے، نور کے معنی بھی بیان کر دیں. حضور کا مبارک نام ہے نور، اور صاحب النور نور والے. نور کا ویسے تو معنی روشنی ہوتا ہے جی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جو آپ کی حقیقت ہے وہ نور ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے، سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا. بے شک. اور آپ کا یہ نور ہونا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. واہ واہ. کتاب اور نور کے درمیان جو لفظ واو ہے، عربی کے اسلوب کے مطابق واو مغایرت کے لیے آتا ہے. مغایرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واو سے پہلے والی چیز علیحدہ ہے اور واو کے بعد والی چیز علیحدہ ہے. جی ہاں، یعنی نور سے مراد کوئی الگ چیز ہے، کتاب سے مراد الگ چیز ہے. دونوں جگہ پر کتاب مراد نہیں ہے. صحیح. تو علماء نے فرمایا کہ یہاں پر کتاب اور صاحب کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. اور اگر آپ جو ہماری معتبر ترین تفاسیر ہیں عربی کی پرانی
ہزار سال پرانی تفاسیر، اس میں امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بیداوی، امام خازن، آپ یہ تفاسیر اٹھائیں تو آپ کو سب جگہ پر نظر آئے گا کہ انہوں نے نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات لی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضور کی حقیقت نور ہے، لیکن آپ کی بشریت کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، آپ نورانی بشر ہیں، اور آپ کا بشر ہونا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے ثابت ہے، اور آپ کی بشریت کا انکار کرنے والا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو حضور کا جو ظاہر ہے وہ بشر ہے، اور آپ کی جو حقیقت ہے وہ نور ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آدھ مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اچھا، بعض لوگوں کو اس آیت سے قل انما انا بشر مثلکم، بعض لوگوں کو اس آیت سے مغالطہ بھی ہوتا ہے، حالانکہ اس کو سمجھنا ہو تو بڑا آسان ہے۔ وہ اس طرح کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں، خدا نہیں ہوں، میں بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔ مثال کے طور پر آج اگر آب زمزم کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویائی عطا فرمائے اور وہ دنیا کے سارے پانیوں کو جمع کر لے اور وہ کہے کہ میں پانی ہونے میں تمہاری طرح ہوں، لیکن تمہاری طرح کا پانی نہیں ہوں۔ آج اگر حجر اسود کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے اور وہ ساری کائنات کے پہاڑوں پتھروں کو جمع کر کے خطاب کرے، وہ کہے کہ میں پتھر ہونے میں تمہاری طرح ہوں، لیکن تمہاری طرح کا پتھر نہیں ہوں۔ آج خانہ کعبہ دنیا کی تمام مسجدوں سے خطاب کرے تو کہے کہ مسجد ہونے میں، خدا کا گھر ہونے میں تمہاری طرح ہوں، لیکن تمہاری طرح کا گھر نہیں ہوں، کہ تمہارا طواف نہیں ہوتا، طواف صرف میرا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں، لیکن تمہاری طرح کا بشر نہیں بلکہ نورانی بشر ہوں۔ اچھا، اب نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ کیسے ہو گئیں؟ تو یہ بھی ہمیں قرآن ہی بتا رہا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے جن کے متعلق کوئی بھی بندہ اختلاف نہیں کرتا کہ وہ نور ہیں، فرشتے نوری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وہ جب حضرت مریم کے پاس آ رہے ہیں تو انسانی شکل میں آ رہے ہیں، فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، اور میں تمہیں ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہاں پر جبریل امی کا انسانی شکل میں آنا اس بات کو بتا رہا ہے اللہ چاہے تو نور کو بھی انسانی صورت عطا فرما کر بھیج سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، اور اللہ نے سب سے پہلے آپ ہی کو پیدا فرمایا، پھر آپ کے لیے ساری کائنات کو سجایا، اور پھر آپ کو بشری لبادہ دے کر اس لیے بھیجا تاکہ جو بشر کا آپ سے ہدایت لینا ہے، آپ سے مانوس ہونا ہے، آپ کے قریب آنا ہے، آپ کے ساتھ رہنا ہے، اور آپ کا اسوہ حسنہ دیکھ کر اپنی پوری زندگی اس کے آئینے میں گویا گزارنی ہے، تو حضور کو اس لیے بشری لبادہ عطا کیا گیا تاکہ وہ بشروں کی جنس کے قریب ہو کر ان سے ہدایت اور آسان طریقے سے حاصل کر سکے۔ اعلیٰ کہتے ہیں نا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ آئیے ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھیں۔ نبی سلام علیکہ۔ پہلا شعر ہم دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کے ماہ پاروں کو سلام، نوجوانوں گل عیداروں کو سلام۔ بلال بھائی اس کا مطلب بتا دیں، پھر انشاءاللہ شعر کو پڑھتے ہیں۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو، پاروں کہتے ہیں ٹکڑوں کو، تو ماہ پاروں کا مطلب ہوا چاند کے ٹکڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آل اولاد ہیں یہ گویا چاند کے ٹکڑے ہیں، اتنے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور نوجوانوں گل عیداروں، یعنی جو بچے ہیں وہ تو چاند کے ٹکڑے ہیں، اور جو نوجوان ہیں وہ ان کے جو گال ہیں وہ پھول جیسے ہیں۔ گل عیداروں، عیداروں کہتے ہیں گالوں کو، اور گل کہتے ہیں پھول کو۔ تو جو حضور کے جو نوجوان ہیں ان کی نسل کے، ان کے جو گال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھولوں جیسے فرمائے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے ماہ پاروں کو سلام، مصطفیٰ کے ماہ پاروں کو سلام، نوجوانوں گل عیداروں کو سلام، نوجوانوں گل عیداروں کو سلام، کربلا کے جان نثار
ماشاءاللہ. اگلا شعر. قاسم و عباس پر ہوں رحمت کربلا کے شاہ سواروں کو سلام. جی حضور. یہ حضرت قاسم جو ہیں وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے اور امام حسین کے بھتیجے تھے. سبحان یہ کربلا کے اندر موجود تھے. اور جو حضرت عباس ہیں یہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شہزادے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور یہ بھی کربلا کے اندر موجود تھے. اور انہوں نے جو جمع مردی کی اور اپنی شاہ سواری کی تاریخ رقم کی ہے دنیا اس سے واقف ہے. اسی طرف اشارہ ہے کہ قاسم و عباس پر ہوں رحمتیں کربلا کے شاہ سواروں. شاہ سواروں کہتے ہیں ماہر گھڑ سواروں کو کہ جن کی گھوڑے چلانے کی رفتار اور مہارت دیکھ کر انسان اشش کرو. کہ وہ ہزاروں کو انہوں نے جو ہے تہو بالا کر دیا اور ضعف ناتوانی ظاہری تھی مگر روحانی طاقت ان کے پاس ایسی تھی ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا. صدیق بھائی شعر کو پڑھیں. عباس پر ہو رحمتیں قاسم و عباس پر ہو رحمتیں کربلا کے شاہ سواروں کو سلام کربلا کے شاہ سواروں کو سلام. ماشاءاللہ. تو آئیے کچھ بڑھتے ہیں آپ اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف. گلدستہ درود السلام. کھڑے ہو جائیے ادب کے ساتھ صلاۃ السلام میں شامل ہو جائیے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں علاج والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا ہو مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں تو بھی نبھاؤ یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیبی یا حبیب اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام